بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز 83۔ میں ہوں عامر ظفر اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرنے کی بھی استدعا، کیس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دیا جائے، الیکشن کمیشن نے یہ استدعا کی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جبکہ کیس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دیا جائے، الیکشن کمیشن نے یہ استدعا کی ہے۔ تو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر مشاورت کی جا رہی تھی اور اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے اس درخواست میں، اور کیس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دیا جائے، الیکشن کمیشن نے یہ استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا، جبکہ کیس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دیا جائے، الیکشن کمیشن نے یہ استدعا کی ہے۔ لاہور اور سرگودھا کے 5 حلقوں سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل۔ این اے 120، پی پی 165، 160، 159 اور 80 سے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا گیا۔ حلقہ این اے 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراض دائر۔ پارٹی جس حلقے سے فیصلہ کرے گی، مریم نواز وہاں سے ہی الیکشن لڑیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور اور سرگودھا کے 5 حلقوں سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ این اے 120، پی پی 159، 160، 165 اور 80 سے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا گیا۔ حلقہ این اے 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراض دائر۔ پارٹی جس حلقے سے فیصلہ کرے گی، مریم نواز وہاں سے ہی الیکشن لڑیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور اور سرگودھا کے 5 حلقوں سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ آپ کو براہ راست لے چلیں لاہور۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ لیکن 1985 کے جب نان پارٹی الیکشنز آئے تو میں خود اپنے کاروباری مصروفیات سے وقت نکال کر آپ کی جو کیمپین تھی اس میں نے شرکت کی۔ خود آپ نے مجھے نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ چھوٹا بھائی ہمیشہ اس کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ بڑے بھائی کی خدمت میں ہر وقت موجود ہو، تو میں پھر میرا خیال تھا کہ الیکشن کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، میں واپس کاروبار میں آ جاؤں گا۔ لیکن قدرت کو منظور ایسا ہوا کہ اسی الیکشن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروا دیا۔ عام طور پر یہ کہاوت مشہور ہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، مجبوری آ گیا، لیکن میں یقیناً اس کے بعد پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروایا، پھر وہ جو حلقے میں جن سے ووٹ مانگے تھے انہوں نے مجھے کہا جی میاں صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، باقی ریسٹ از ہسٹری۔ تو پھر آج تک یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈرشپ میں نے طے کیا، آپ نے مجھے ٹرین کیا، آپ نے مجھے محبت دی، آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا مجھ پہ۔ میں بہت خطا کار انسان ہوں، بہت غلطیاں، میں پتلا ہوں غلطیوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی رحم مانگنا چاہیے، لیکن جو مجھے آپ نے سپورٹ دی، جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا، اس کے بغیر پنجاب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بات، یہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہے، یہ کوئی مصنوعی بات میں نہیں کر رہا۔ کبھی آپ نے مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بات سے آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے روکا نہیں، کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں۔ تو میرے لیے یہ ایک میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب میری یہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ایک ہی خواہش ہے کہ اگر اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو
चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाए तो मेरी दुआ ये है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ ये है और दिल की अथाह गहराइयों से कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाया तो मुझे मुंतखब करवाया अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से और आवाम की दुआओं से, तो मैं एक वर्कर के तौर पर बनकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी आखिरी बात यह है कि मेरी सियासत आपसे शुरू हुई, मेरी सियासत का ख़ात्मा भी आपसे होगा इंशाअल्लाह। जो बातें आपने की हैं और इससे पहले भी आपने जो की हैं वो सब बातें मेरे दिल में उतरी हैं और आपके मुंह से ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यार आता है और मोहब्बत का एक नया जज्बा जागता है। तो माशाल्लाह आपने मेरी बहुत मदद की है और हर तरह से आपने मेरे हाथ मजबूत करने की हर मौके पे पूरी कोशिश की है और एक सगे भाइयों वाला प्यार भी दिया, सगे भाइयों वाला बर्ताव भी किया और हर लिहाज से आपने जो है वो मेरे साथ मिल के कदम बढ़ाया। मुझे इसकी बहुत खुशी है और माशाल्लाह आपने फिर अपने मेरिट पे अपना लोहा मनवाया अल्लाह के फजल से। ये जो बिजली जो हमने 4 सालों में जो ख़त्म की है लोड शेडिंग, ये अगर आपका ताउन ना होता तो ये मुमकिन नहीं था और उसमें आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से आपने जो है वो मेरी भी मदद की और हुकूमत की भी मदद की और दिन रात एक करके आपने ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ही खिदमत आपकी जो है ना वो बहुत बड़ी खिदमत है कि जिसका कोई और दूसरा कोई क्या उसको कहते हैं मुतबादिल नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी और मौका फराहम किया। आपने मुश्किल हालात का भी बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाया, पाकिस्तान को इतना अपना उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे ख़तरात से निकल कर मुल्क उससे बाहर आया। तो मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ताला ने आप पे बड़ी मेहरबानी की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला आप पे मेहरबानियाँ करता रहेगा और हम सब पे, आप सब पे भी मेहरबानियाँ करेगा ताकि मुल्क को मिलत की हम और बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। तो मुझे बहुत खुशी होती है और अब भी खुशी हुई है आपकी बातें सुन के और मेरे जज्बात भी यही हैं कि अल्लाह ताला आपको जो है वो और हम सब को एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ, खुश उसलूबी के साथ, ये सब जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पे, दाएं बाएं, मेरे दाएं या मेरे बाएं, आपके अलावा बाकी जो बैठे हैं, सब के सब और आप सब मिलकर हम एक टीम की तरह से इस मुल्क को इस मुश्किलात से बाहर निकालें। को मैं दावत दूँगा, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नज़र इस बात के कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई की बेटी हैं या मेरी भतीजी हैं, उनकी खदमात मुस्लिम लीग नून के लिए बेमिसाल हैं। जिस तरीके से इंतहाई बुरे वक्त में जब पूरी पार्टी पाबंद सलासल थी और बदतरीन जुल्म और सितम ढाया जा रहा था मुस्लिम लीग नून के ऊपर,
اور ایک خوف و ہراس کا سما چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. اس تاریک گھڑیوں میں اس بیٹی نے لازوال پارٹی کی خدمت کی ہے اور اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے مگر ایک نڈر بچی کے طور پر شبانہ روز محنت کی, کسی خوف کی پرواہ نہیں کی, کسی ظلم اور جبر کی پرواہ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی, یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا, اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو, اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں, پاکستان بھر میں نوجوانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا, آرگنائز کیا, اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا. اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی, اور اس کے لیے, اس کی تیاری کے لیے جس طرح جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے, میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں, گواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے, پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا, اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا. میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے, یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی ہے, بیٹی ہے, نواز شریف کی ان کی صاحبزادی ہے, یا حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے, یا میاں صاحب کا بھتیجا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, اس نے اپنے انداز میں, مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں, اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل, میرٹ کا تسلسل, پارٹی کے ساتھ رابطہ, پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا, ان کے ساتھ ملنا, خدمت کرنا, عوام کی خدمت کرنا, یہی سیاست ہے. اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ, اور اس سے پارٹی آگے چلے گی. جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے, لیکن جو لوگ, جن کے بچے خدمت کرتے ہیں, اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا, پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں, نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور تالیاں. آخر میں آپ سب کو گزارش کروں کہ بیٹھ جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ قائم رکھے. یہ جو ایک حقیر سا نمونہ ایثار کا
محبت کا اور انتہائی شفقت کا جو نواز شریف صاحب کا جو مجھے ملا ہے، یہ اس کے پیچھے 3 چیزیں وہ ہیں، اس کے محرکات ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کرم رحم، اور اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہم خطا کار لوگ ہیں۔ نمبر 2، میرے والد مرحوم اور والدہ مرحوم کی ان کو ٹریننگ اور مجھے ان کی ٹریننگ، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا میاں نواز شریف کو یہ خصوصی کرم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے عاجز، بڑے شفیق اور بہت ہی درد مند ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے یہ نہیں کوئی ہر وقت آپ نے ہر وقت دیکھا ہے۔ تو یہی چیز آگے چلے گی انشاءاللہ، تبھی چلے گی کہ اگر مریم نواز اور حمزہ ایک بہن بھائی کی طرح چلیں گے اور آپ کے ساتھ دن رات کام کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر میرٹ کو، محنت کو، کمٹمنٹ کو دیکھیں گے۔ ذاتی پسند ناپسند جہاں آئے گی معاملہ وہاں پر بہت خراب ہو جائے گا، اور جہاں پر میرٹ، محنت اور آپ کی جو لازوال آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، قربانیاں آپ کی، وہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی قیامت تک چلے گی، اور نواز شریف مسلم لیگ نون قیامت تک زندہ رہے گی۔ بہت شکریہ آپ مریم۔ مجھے بھی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ویسے تو میں صرف بہت مختصر کروں گا۔ بات یہ ہے کہ میری بہن مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں تو کام کیا اور شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں، لیکن جب آپ لوگ جیل میں تھے تو کلثوم آپا مرحومہ مغفورہ نے جو لیڈ کیا پارٹی کو اور قوم کو، اس میں جو طاقت اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی پیچھے بیہائنڈ دی سین، وہ مریم نواز صاحبہ تھی۔ میں ان تمام ساتھوں کا چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں۔ انہوں نے اس فیز میں جو جد و جہد کی اور مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اپنی والدہ کی طرح۔ اور میں صرف ایک واقعہ، جیل میں ہم بند ہیں سارے لوگ وہاں پہ، عباس شریف بھی ساتھ ہیں میرے، اور ہم جماعت پہ ظاہر ہے قیادت گرفتار ہے، ایک مردنی چھائی ہوئی ہے۔ تو ایک دن بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ دن تھا جب آپ نے نیب کی طرف مارچ کیا تھا۔ وہ جو مارچ تھا وہ ایک ایسی مزاحمت تھی کہ اس نے ہمارے دشمنوں کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس دور جبر کے جتنے فرعون تھے ان کو پیچھے ہٹتے اور جھکتے دیکھا۔ تو وہ امید کی ایک نئی کرن پھوٹی تھی اس دن کہ مسلم لیگ نون کی جو مزاحمت ہے یہ سفر ختم نہیں ہوگا اور ہم ایسے ہی آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا کریڈٹ ہماری بہن اور ہماری چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا مریم نواز بیٹی کو۔ انکل خواجہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ قائد محترم۔ قائد محترم، یہاں پہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی سیاست کا حوالہ آپ ہے، صرف مریم نواز یا حمزہ کی سیاست کا حوالہ نہیں ہے، سب کا آپ حوالہ ہیں۔ یہ کتانہ جو ہے کہ موروثی سیاست جو ہے، سیاست ساری دنیا میں جو ہے وہ موروثی ہوتی ہے، لیکن بچے جو ہے یا آنے والی نسلیں جو ہیں اپنا مقام بناتی ہیں، اور مریم نے اور حمزہ نے دونوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنا مقام جو ہے سیاست میں کریٹ کیا ہے، اور وہ مزاحمت کی علامت بن گئے ہیں۔ آپ کی قید کے دوران، آپ کی جلاوطنی کے دوران، میاں شہباز شریف صاحب کی قید کے دوران انہوں نے جو مزاحمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری تاریخ میں ایک سیاسی تاریخ میں ایک نیا باب انہوں نے رقم کیا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹلی حوالہ آپ کا ہی رہے گا، سب کا حوالہ آپ کا ہوگا۔ نواز شریف ہمارا حوالہ ہے، لیکن انہوں نے ایک جو انڈیپینڈنٹ مقام کریٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب نئی نسل جو ہے اس پارٹی کو ٹیک اوور کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا مریم نواز شریف کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قائد
اور میرے دوسرے قائد جو میرے چچا بھی ہیں, بڑے شفیق چچا بھی ہیں, آپ نے میرے بارے میں جو بات کر دی ہے اور اس کے بعد جو سعد رفیق صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے, اس کے بعد میرے لیے کہنے کے لیے تو کچھ بچتا نہیں ہے. میں اس سے بہتر بات نہیں کر سکتی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں انکل کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے کہے. کسی بھی ٹکٹ سے زیادہ, کسی بھی عہدے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ میرے لیے ساری زندگی کا اثاثہ ہیں. آپ بچپن سے بہت آپ نے شفقت کی, آپ کی شفقت میں کبھی کمی نہیں آئی. میں نے ایک ایک لفظ آپ کا بہت غور سے سنا ہے اور میں اس کی ریکارڈنگ نکلواؤں گی. میرے لیے سب سے بڑا میڈل یہ ہے, میرے لیے سب سے بڑا آنر یہ ہے. اور باقی سب جو سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پر اور جو سامنے میرے بیٹھے ہیں, جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے سامنے بیٹھا ہے, میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی, لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تیسری دفعہ, تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا. میں نے تب سے لے کے آج تک پوری محنت کے ساتھ جتنی میرے میں ہے میں نے اس کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی, تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی, تو پھر میں نکل آئی میدان میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس, تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی, جذبہ دیکھ رہی تھی, اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے, تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح, جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے, لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی. اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کسی ٹکٹ کی, کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی, جو حکم دے گی, سر آنکھوں پہ, اور وہ مانوں گی انشاءاللہ. اور انکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی, تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی اور میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے. اور ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے, اور آپ کی مثال بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. یہ بیٹا آپ سے یہی توقع ہے, آپ دونوں سے انشاءاللہ, اور یہی راستہ ہے عزت کا, مقام کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل جی. اور میری ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشیل ہے, اور میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے. آپ ساری, میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے, مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا.